رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون، دوسری چیز جو آیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے۔ لفظ دم بمعنی خون اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے مگر سورہ انعام کی آیت میں اس کے ساتھ مسفوح یعنی بہنے والا ہونے کی شرط ہے۔ او دمم مسفوحا اس لیے بے اتفاق فقہا خون منجمد جیسے گردہ، تلی وغیرہ وہ حلال اور پاک ہیں۔ مسئلہ جب کہ حرام صرف بہنے والا خون ہے تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ فقہا و صحابہ تابعین اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دہونا چاہیے۔ مسئلہ جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، اور جس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت بھی اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس سے حاصل کی ہوئی آمدنی بھی حرام ہے، کیونکہ الفاظ قرآنی میں مطلقاً دم کو حرام فرمایا ہے جس میں اس کے استعمال کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ۔ تحقیق اس مسئلہ کی یہ ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے، اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس بھی ہے۔ اس کا اصل تقاضا تو یہی ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے کے بدن میں داخل کرنا دو وجہ سے حرام ہو۔ اول اس لیے کہ انسانی اعضاء کا احترام واجب ہے اور یہ اس احترام کے منافی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ خون نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کا استعمال ناجائز ہے، لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں میں غور کرنے سے امور ذیل ثابت ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ خون اگرچہ جزء انسانی ہے مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لیے انسانی اعضاء میں کاٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انجیکشن کے ذریعے خون نکالا اور دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے اس کی مثال دودھ کی سی ہو گئی جو بدن انسانی سے بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے نکلتا اور دوسرے انسان کا جزء بدن بنتا ہے، اور شریعت اسلام نے بچہ کی ضرورت کے پیش نظر انسانی دودھ ہی کو اس کی غذا قرار دیا اور ماں پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا واجب کیا جب تک وہ بچوں کے باپ کے نکاح میں رہے۔ طلاق کے بعد ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کا رزق مہیا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، اور کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے یا ان کی ماں ہی کو معاوضہ دے کر اس سے دودھ پلوائے۔ قرآن کریم میں اس کی واضح تصریح موجود ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اگر تمہاری مطلقہ بیوی تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو اس کو اجرت اور معاوضہ دے دو۔ خلاصہ یہ کہ دودھ جزء انسانی ہونے کے باوجود بوجہ ضرورت اس کے استعمال کی اجازت بچوں کے لیے دی گئی ہے، اور علاج کے طور پر بڑوں کے لیے بھی، جیسا کہ عالمگیری میں ہے۔ اس میں مذائقہ نہیں کہ دوا کے لیے کسی شخص کی ناک میں عورت کا دودھ ڈالا جائے یا پینے میں استعمال کیا جائے، اور مغنی ابن قدامہ میں اس مسئلہ کی مزید تفصیل مذکور ہے۔ اگر عورت کو دودھ پر قیاس کیا جائے تو کچھ بعید از قیاس نہیں، کیونکہ دودھ بھی خون کی بدی ہوئی صورت ہے اور جزء انسانی ہونے میں مشترک ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دودھ پاک ہے اور خون ناپاک۔ تو حرمت کی پہلی وجہ یعنی جزء انسانی ہونا تو یہاں وجہ ممانعت نہ رہی، صرف نجاسات کا معاملہ رہ گیا۔ علاج و دوا کے معاملہ میں بعض فقہا نے خون کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے۔ اس لیے انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں، مگر علاج و دوا کے طور پر اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلا شبہ جائز ہے۔ اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ مریض کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی دوسری دوا اس کی جان بچانے کے لیے مؤثر یا موجود نہ ہو، اور خون دینے سے اس کی جان بچنے کا ظن غالب ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ خون دینا تو اس نص قرآنی کی روح سے جائز ہے جس میں مضطر کے لیے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی اجازت صراحتاً مذکور ہے، اور اگر اضطراری حالت نہ ہو یا دوسری دوائیں بھی کام کر سکتی ہوں تو ایسی حالت میں مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک جائز ہے، بعض ناجائز کہتے ہیں، جس کی تفصیل کتب فقہ بحث تداوی بالمحرم میں مذکور ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ احکر کا ایک مستقل رسالہ بھی اس موضوع پر شائع ہو گیا ہے جس کا نام ہے اعضائے انسانی کی پیوند کاری، اس کو ملاحظہ فرمایا جائے۔
تحریم خنزیر۔ تیسری چیز جو اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ لحم خنزیر ہے۔ آیت میں حرمت خنزیر کے ساتھ لحم کی کے مذکور ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص نہیں بلکہ اس کے تمام اجزاء ہڈی، کھال، بال، پٹھے سبھی باجماع امت حرام ہیں، لیکن لفظ لحم بڑھا کر اشارہ اس طرف سے ہے کہ خنزیر دوسرے حرام جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ذبح کرنے سے پاک ہو سکتے ہیں اگرچہ کھانا حرام ہی رہے، کیونکہ خنزیر کا گوشت ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا، وہ نجس العین بھی ہے، حرام بھی، صرف چمڑا سینے کے لیے اس کے بال کا استعمال حدیث میں جائز قرار دیا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔